اور عرب کے اندر آپ جانتے ہیں کہ بیٹی کی ولادت کو نعوذ باللہ من ذالک ایک بدشگونی سمجھا جاتا ہے. جس معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، جس زمانے میں بد سے بد فعل کا ارتکاب کیا جاتا تھا، اس زمانے میں بھی اگر کسی کو سیدہ یا طاہرہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اس کا نام ہے خدیجہ. جناب شہزادی کونین کی آمد ہوئی، جو تھوڑی دیر پہلے بی بی کے گھر آنے سے انکار کر رہی تھی، وہ اب آ کے بیٹھی. کہنے لگی ہاں خدیجہ بول، کیا بچا تیرے پاس؟ تیرا تخت ختم، تیرے تاج ختم، تیرے خزانے ختم، تیری کنیزیں ختم، تیرے غلام ختم، تیرا سونا چاندی کہا، تیرے لباس، تیرے جانور سب اسلام کے اوپر خرچ ہو گئے. جناب خدیجۃ الکبریٰ نے سر کو جھکایا نہیں، سر کو اٹھایا اور فرمایا او عرب کی جاہل اور کم ظرف عورتوں، تم کیسے پہچانو کہ خدیجہ کسے کہتے ہیں اور محمد عربی کا کیا مقام ہے؟ سنو مجھ سے، میرا تخت نہیں رہا، میرا تاج نہیں رہا، میرے خزانے نہیں رہے، میرا سونا نہیں رہا، میرا چاندی نہیں رہا، میرے اونٹ نہیں رہے، میرے جانور نہیں رہے، میرے لباس نہیں رہے، سب کچھ میرا اسلام کے اوپر خرچ ہو گیا ہے. لیکن محمد کے ساتھ شادی کر کے فاطمہ کو گود میں لے کے میں 11 اماموں کی ماں بن گئی ہوں. برائے عظمت جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بلندتر صلوات. خدا کی قسم یہ دو پر ہیں جو اللہ نے اسلام کو عطا کیے، ایک جناب ابو طالب اور ایک جناب خدیجۃ الکبریٰ. جتنا ان کا ذکر کیا جائے اتنا کم ہے، کیونکہ یہ وہ بزرگ ترین شخصیات ہیں جنہوں نے اسلام کی آبیاری کی، جنہوں نے اسلام کو گود میں پالا پرورش کیا ہے اسلام کی. جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اور جناب ابو طالب کس عظمت کس مقام کو کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ آنے والی میں انشاءاللہ اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا. اس کے اوپر توجہ دیجیے کہ دشمن نے کیا کیا نہیں حملے کیے، کیا کیا نہیں ان بزرگوں کے اوپر وار کیا. جناب خدیجہ الکبریٰ اور جناب ابو طالب تاریخ کی مظلوم ترین شخصیات، ایک خدیجہ یعنی عظمت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو نعوذ باللہ من ذالک کم کرنے کے لیے یہاں تک آ گیا کہ پیغمبر اسلام کی زوجیت میں آنے سے پہلے کلمہ نہیں پڑھتی تھی. اب میں اس موضوع کو لینا نہیں چاہتا. جناب خدیجہ الکبریٰ کے اوپر بھی یہ الزام لگایا گیا اور یہی الزام طالب کے اوپر بھی ہے، صرف عظمت علی کو کم کرنا. جب کوئی اور نقص عیب علی کے اندر نظر نہیں آیا تو کہا جی علی تو اس باپ کے بیٹے ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. بے شمار ہم کہتے ہیں خبردار، تم جو کہتے ہو علی اس باپ کا بیٹا ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا، تمہارے ہاں تو علی چوتھے نمبر پر ہے. اگر تم علی تک پہنچے ہوئے اس کے باپ تک پہنچے ہو تو علی سے پہلے کچھ اور بھی ہے. پہلے ذرا ان کے اوپر تو توجہ کرو. اگر علی کے اوپر بات چلے گی
گی اور علی کے باپ کے اوپر بات چلے گی تو ان سے پہلے جو ہیں ذرا ان کو تو دیکھے ان کے باپ کیا تھے. اور اس لیے ہم کہتے ہیں, بزرگوں کا جملہ آگے دینا ہے تو کہہ دیتا ہوں, ہمیں منظور ہے تمہارا یہ قول بھی کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, نعوذ باللہ من ذالک, کہ ابو طالب کافر ہے اور اس نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہے. ہم کہتے ہیں ان دونوں کو تو تم تاریخ میں لے کے آتے ہو کہ ابو طالب کے اوپر زور لگایا جا رہا ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا وہ کافر ہیں, اور ابو سفیان کے اوپر یہ زور لگایا جا رہا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہیں. ہم کہتے ہیں تیرے ابو سفیان نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو فائدہ کیا دیا ہے؟ برائے عظمت جناب ابو طالب بلند تر صلوات. میرے ابو سفیان نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو فائدہ کیا پہنچایا ہے, اور ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھ کے اسلام کو نقصان کیا پہنچایا ہے. بقول تیرے نقل کفر نہ باشد, ابو سفیان نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو معاویہ جیسا بیٹا, یزید جیسا پوتا دیا ہے. ابو طالب نے بقول تیرے کلمہ نہ پڑھ کے اسلام کو علی جیسا بیٹا, حسین جیسا پوتا دیا ہے. اب عقل کے ترازو کے اوپر خود پرکھ, تجھے کفر کہاں نظر آتا ہے؟ خود پہچان لیں کتنی عظمت ہے جناب خلیفہ. اب کے دامن میں گنجائش نہیں ہے میرے دوستو. نظام پروردگار ہے دنیا کے اندر, اس کا ایک طریقہ ہے. دنیا کے اندر جب بھی کوئی آیا ہے اس نے اس کا امتحان کیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. مالک فرماتا ہے ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں جان کے ذریعے سے, مال کے ذریعے سے, اولاد کے ذریعے سے. مالک فرماتا ہے میں تم سے مال لے کے بھی آزماتا ہوں, تمہیں مال دے کے بھی آزماتا ہوں. تبارک الذی بیدہ الملک, پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں پورا جہان ہے. ہوا علی کل شیء قدیر, معمولی قبضہ نہیں اس کا, ہر چیز پر وہ قادر ہے. کیسا قادر ہے؟ فرماتے اس کے خالق کو پہچانو, تمہیں قادر ہونے کا علم ہو جائے گا. وہ قادر ہے الذی خالق الموت والحیات, موت کا بھی خالق کوئی ہے, زندگی کا بھی خالق کوئی ہے. موت اور زندگی کو بار الہ تو نے کیوں خلق کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ اچھا عمل عمل تو سارے کرنے والے کرتے آئے ہیں, کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. مالک فرماتا ہے مجھے تمہارا کثرت عمل کو نہیں دیکھنا, مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ احسن عمل کو. بڑے بڑے اعمال کرنے والے اعمال کر رہے ہیں, مالک فرماتا ہے کثرت عمل نہیں, ایک عمل ہو اچھا ہو مجھے قبول ہے. دنیا جہان کی ساری عبادتیں کر لو, عبادت کرتے ہوئے دل پر کنٹرول نہیں, عبادتیں بیکار ہیں. اگر ہاتھ اٹھے واپس نیچے آئے, علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہو جاتی ہے. اتنی خلوص پر موجود ریاکاری بندے کے اعمال کو برباد کر. اللہ کیا کر رہا ہے؟ امتحان لے رہا ہے. موت و حیات کیوں بنائی؟ امتحان لے رہا ہے. دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ اچھا عمل ہے کون کرتا ہے. والا نبل و بننا کو مالک فرماتا ہے ہم آزمائش میں ڈال گئے. دوسرے مقام پر کیا فرماتا ہے؟
قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، مہر لگا دی ہے۔ کون سے مومن کامیاب ہو گئے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ خدا وحدہ لا شریک جانتا ہے کیا کی جائے، بولے تو پرابلم ہے، نہ بولے تو پرابلم ہے، لیکن نہیں، حق بولتے ہوئے بندے کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہاں پہ جتنا ہم مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے قریب ہیں اتنا زیادہ ہمارے اندر یہ مصیبتیں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم جب عبادت کر رہے ہیں تو کیا ہمارا دل ہمارے کنٹرول میں ہے، عبادت ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا دل کسی اور کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ اور مولا کیا فرماتے ہیں قرآن مجید کی آیت، فی صلاتہم خاشعون، وہ کامیاب ہیں جو نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ لفظ کیا رکھا؟ قد افلح، بے شک وہ کامیاب ہو گئے۔ جہاں پہ لفظ کامیابی آتا ہے، یہ لفظ کامیابی بتلاتا ہے کہ کوئی امتحان تھا۔ کیا بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ گھبراہٹ تو نہیں تاری ہو، اگر تم چوکو تو چلے جاؤ گے، میں تقریر لمبی کرتا چلا جاؤں گا۔ خیر، مولا آپ کو جزائے خیر دے۔ خالق فرماتا ہے بے شک مومن کامیاب ہو گئے۔ کون مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھا اس وقت کے جتنے مراد ہیں مفسرین قرآن نے کہا اس مقام پر جو لفظ زکوٰۃ آیا ہے یہ زکوٰۃ کو بھی، خمس کو بھی، مال فطرہ کو بھی اپنے اندر لینے میں مدرسے سارے کرواتے ہیں، نظر و نیاز سارے دیتے ہیں، غریبوں یتیموں کی ساری مدد کرتے ہیں، لیکن ذرا یہ دیکھو کہ جو اللہ نے واجب کر کے مانگا ہے جس کا نام خمس ہے وہ بھی کوئی ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ مشکل۔ بڑے بڑے لوگ یہاں پہ کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون کے بعد ہے للزکاۃ فاعلون، یہ فاعلون کی منظر پر آتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، حالات شہویہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَعَلَىٰ عَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اپنی امانتوں کو ادا کرتے ہیں، وعدوں کو وفا کرتے ہیں۔ کل قرآن کیا کہتا ہے؟ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، اور کل عالم ذر میں، عالم ارواح میں تم نے ہم سے وعدہ نہیں دیا تھا، ہم نے تم سے وعدہ نہیں دیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے۔ کل وعدہ کر کے آئے ہو شیطان کی عبادت نہیں کریں گے، یہاں تمہیں میرا علی بتلا چکا ہے جب عبادت کر رہے ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ یہاں دنیا میں تم کر کیا رہے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم جس کو عبادت پروردگار کہہ رہے ہو وہ عبادت پروردگار نہ ہو بلکہ عبادت شیطان کر رہے ہو؟ مشکل ترین منظر ہے، خدا جانتا ہے۔ یہ آسان ترین واقعہ جناب آدم اور اس ملعون ابلیس کا آتا ہے، کیا اس سے بڑا کوئی نمازی تھا؟ اس سے بڑا کوئی عبادت گزار تھا؟ اس سے بڑا کوئی عبادت گزار تھا؟ کہتا ہے آج سجدے میں سر رکھوں، آفتاب قیامت طلوع کر جائے سجدے میں سر رہے۔ کثرت عمل نہیں، ایسا نہیں عمل۔ خیر، میں کیا بات کر رہا تھا، جہاں پہ لفظ کامیابی آتا ہے وہاں پہ امتحان ہے، اور جہاں کامیابی ہے وہاں پہ صرف کامیابی ہے، یا کوئی نہ کوئی ڈر خوف اس چیز کا بھی ہونا چاہیے کہ کہیں ناکامی نہ ہو جائے۔ تھک تو نہیں گئے؟ ایک سوال ایسی پڑھیں گے پڑھنے کو جی چاہتے جہاں لفظ کامیابی ہے وہاں امتحان ہے، اور جہاں امتحان ہے وہاں پہ صرف کامیابی کا ہی تصور نہیں بلکہ عقل مند کا فیصلہ یہ ہے کہ ناکامی کا بھی خوف رکھنا چاہیے، اور جس کو ناکامی کا خوف نہیں ہے پھر وہ احمق تو ہو سکتا ہے، عقل مند کہنا اس کو کسی عقل مند کے بس کی بات ہے نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے تمہیں اختیار دے کے چاہو کامیاب ہو کے آؤ، چاہو نہ کرو۔ تو وہ اس آزمانے والے نے آزمایا کیسے ہے؟ مالک فرماتا ہے میں دے کے بھی آزماتا ہوں، لے کے بھی آزماتا ہوں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ یا لیتنا کننا معکم فنفوز